لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جنت کو چھپا دیا گیا ہے ان چیزوں سے جن کا کرنا نفس پر گراں گزرتا ہے، اور جہنم کو انسان ایسی چیزوں سے ڈانپ دیا گیا ہے کہ جو انسان کے نفس کو بہت پسند ہے۔ جنت والے کام کر رہا ہے تو جنت کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے، جہنم والے کر رہا ہے جہنم کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ انگریزی زبان کے اندر ایک نہایت ہی حکیمانہ قول ہے، دی کانسیکوینسز آف یور چوائسز از یور ڈیسٹنی۔ آپ کے جو انتخاب ہے اس کے نتائج کا نام ہی آپ کی قسمت ہے۔ آپ کے نتائج، آپ کی چوائسز جو ہیں، انتخاب ہے، اس کے نتائج کا نام قسمت ہے۔ لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ اس دنیا کا ایک اٹل قانون ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ جو عمل بھی آپ نے کرنا ہے، آپ اس عمل کو کرنے میں تو آزاد ہیں، چاہیں وہ کریں یا نہ کریں، وہ کر لیں یا اس کی جگہ پر دوسرا کر دیں۔ لیکن جب آپ نے کوئی بھی عمل کر لیا، جو چوائس آپ کے پاس تھی، اس چوائس کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ نے کوئی عمل کر لیا، تو پھر اس عمل کا جو بھی لازمی نتیجہ ہے اس کو فیس آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کی مرضی ہے زہر کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کھا لیا ہے تو پھر آپ کہیں کہ کھانے کے بعد اس کے نتائج سے بچ سکیں تو یہ ناممکن ہے۔ آپ کی مرضی ہے آگ میں ہاتھ ڈالیں یا نہ ڈالیں، لیکن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ نے ہاتھ ڈال دیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے نتائج سے بچنے میں آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ پھولوں کے باغ میں جا کر بیٹھ جائیں یا کسی غلاظت کے ڈھیر کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ لیکن آپ نے دونوں میں سے جو چوائس بھی اپنا لی، اس کے بعد اس کے لازمی نتائج جو ہیں اس سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اگر آپ پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھے ہیں تو بینی بینی پھولوں کی خوشبو آٹومیٹکلی آپ تک آتی جائے گی، اور اگر آپ غلاظت کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ہیں تو وہاں سے بدبو سے بھی آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، جتنا مرضی آپ ناک کو ڈھانپ ڈھانپ کر بھی رکھیں پھر بھی کچھ نہ کچھ بدبو اندر جانی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری چوائس ہوتی ہے نا، اس چوائس کا پھر جو نتیجہ ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہماری اوورآل پوری زندگی کا ہے کہ زندگی کے اندر جگہ جگہ پر ہمارے سامنے مختلف قسم کی چوائسز ہوتی ہیں، ان میں سے ہم نے کسی ایک راستے کو اپنانا ہوتا ہے۔ یہ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم کس راستے کو اپنائیں، کس کو نہ اپنائیں، لیکن جس راستے کو بھی ہم نے اپنا لینا ہے اس کے بعد اس کے لازمی نتائج ہمارے سامنے آنے ہیں، اور چلتے چلتے اسی سانچے میں ہماری شخصیت نے ڈلنا ہے، اور چلتے چلتے پھر وہی ان دی لانگ رن ہماری قسمت بن جانی ہے۔ قسمت کا قانون یہی ہے۔ مثلا ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اختیار ہے کہ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس کی شوگر کے مرض کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جو اس مرض کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ فائدہ مند ہے۔ اب دیکھیں اس کے پاس چوائس ہے، دونوں قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو چوائس تو ہے، مگر جب اس نے اپنی چوائس کو استعمال کر لیا، اس کے بعد پھر جو چوائس اس نے استعمال کی اسی کے مطابق نتائج مرتب ہونے ہیں، اور اسی کا اگلا نام پھر آگے چل کر قسمت بن جانا ہے۔ اگر وہ دڑا دڑ اپنے وقتی لذت کے لیے، وقتی ذائقے کے لیے ایسی چیزیں کھا رہا ہے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں تو ایٹومیٹکلی اس کو بیماریاں آئیں گی، یہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد وہ آرام سے تقدیر کے کھاتے میں ڈال دے کہ جی اللہ کی مرضی ایسے تھی۔ بھی اللہ کی مرضی کیا ایسے تھی؟ اللہ نے آپ کو سوچ سمجھ دی ہوئی تھی، آپ نے جو چوائس اختیار کی اس کے مطابق ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کے پاس چوائس ہے، آپ سادہ پانی سے اپنی پیاس بجھائیں، اپنے جسم کو راحت پہنچائیں، یا پھر اس کے اندر کافی ساری چینی ملا کر پی لیں، جس کو سفید زہر کہا گیا حکمت کے اندر۔ تو جب آپ دوسری چوائس استعمال کریں گے، قدم قدم پر آپ دھڑا دھڑ چینی استعمال کر رہے ہوں گے، تو چلتے چلتے پھر کسی نہ کسی مرض کی صورت میں اس نے سامنے آنا ہے، پھر ہم نے کہنا جی یہ ہماری تقدیر میں ہی ایسے تھا یہ مرض۔ تو اللہ حاصل کیا بتا یہ رہا ہوں کہ آج ہم جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر جو کچھ بھی ہیں، جتنے بھی صحت مند ہیں یا جتنے بھی بیمار ہیں، یہ سارے کے سارا ہماری زندگی بھر کے انتخابات کا نتیجہ ہے
جو ہم نے مختلف اوقات کے اندر جس وقت جو انتخاب کیا اپنے لیے، عمل کی جس روش کو اپنایا، وہ اچھی تھی تو اس کا اچھا نتیجہ مرتب ہو گیا، بری تھی تو پھر اس کا برا نتیجہ مرتب ہو گیا، اور یہی نتائج چلتے چلتے پھر اینڈ میں جا کر ہماری قسمت بن جاتے ہیں۔ آپ اس کو ایک حدیث کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا ان الجنۃ حفت بالمکارہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جنت کو چھپا دیا گیا ہے ان چیزوں سے جن کا کرنا نفس پر گراں گزرتا ہے۔ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم کو انسان ایسی چیزوں سے ڈانپ دیا گیا ہے کہ جو انسان کے نفس کو بہت پسند ہے۔ اب انسان کی چوائس ہے وہ کام کر لے یا وہ کر لے، لیکن جو کام بھی کرے گا اس کے پھر نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ جنت والے کام کر رہا ہے تو جنت کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے، جہنم والے کر رہا ہے جہنم کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔